बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल के साथ। पाकिस्तानियों, आज का अब तक का सबसे अहम तरीन बयान जो कि अलीमा खान की तरफ से जारी किया गया है, मैं इसको सबसे अहम बयान इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके बाद बहुत से लोगों का जो है वो चूरन बिकना बंद हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग जो कि इमरान खान का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी साख इस्तेमाल कर रहे थे, अब जनाब उनकी ये बैसाखी टूटने वाली है। अब वो लोग सामने आएंगे, अब वो लोग बयान देंगे, अब वो लोग जो है वो बात करेंगे जिनके ऊपर इमरान खान को इत्तमाद है, जिनके ऊपर कारकुनान को इत्तमाद है, जिनके ऊपर अलीमा खान साहिबा को इत्तमाद है। अलीमा खान साहिबा ने अभी कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है आज के बाद अगर तहरीक इंसाफ में से कोई भी ये बात कहे कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इस शख्स का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो मतलब अब तक जो लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि बैक डोर पे जो है वो कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं या कुछ डील की बातें हो रही हैं या कुछ ले दे की बात हो रही है या फिर कुछ मुफाहमत की बातें हो रही हैं, तो जनाब उन सब के लिए अलीमा खान साहिबा ने जो है वो दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही लाउड किस्म की जो है वो शटअप कॉल दे दी है। अगर पार्टीज के बाहर से ये कोई बात करे तो उसकी बात का यकीन ना करें। तो जनाब अब ये बात जो है वो तय हो चुकी है कि अलीमा खान साहिबा ने इस बात का जो है वो खुलकर इंकशाफ कर दिया है कि इमरान खान ना तो डील कर रहे हैं ना ही करेंगे, क्योंकि ये सबको मालूम है कि इमरान खान साहब अब तक जो है वो 2.5 साल से भी ऊपर का अरसा गुजर चुका है। क्यों पाबंदे सलासल है? इसलिए तो वो बंदा पाबंदे सलासल है क्योंकि अब तक जो है वो उन बातों पर नहीं आ रहा, उन नुक्तों पर नहीं आ रहा, उन कंडीशंस को नहीं मान रहा जो कि बड़ों की फरमाइश है। तो जनाब दूसरी तरफ मैं आपको एक और अहम बयान इस हवाले से देना चाहूँगी। मैं आपको सारी चीज़ें तसलसल से इसलिए बयान कर रही हूँ कि वो लोग जो कह रहे थे कि डील हो रही है या हमें इमरान खान साहब से जो है वो लग रहा है कि अब वो शायद जो है वो मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इमरान खान साहब तो इस वक्त बनी गाला में भी मौजूद नहीं, सॉरी अडियाला जेल में भी शायद मौजूद नहीं है, और 7 मई और 6 मई के हवाले से कुछ मीटिंग्स जो थी जिसका नजम सेठी साहब ने भी तज़किरा किया था तो उनके हवाले से भी बातें हो रही थी। बहुत ज़्यादा जो है ये बातें गर्दिश कर रही थी ताकि तहरीक इंसाफ की जो आगे की हिकमत अमली है कि एहतजाजी तहरीक का आगाज़ जो दोबारा से तहरीक इंसाफ करने जा रही है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाए, उसको जो है स्टॉप किया जाए। तो जनाब ये अगला जो बयान है ये है हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान किसी हुकूमती या अस्करी शराइत पर रिहाई नहीं लेंगे। सुनते जाइएगा। जबकि हाल ही में इमरान खान को रिहाई की ऑफर की गई, हाल ही में मतलब ये कब, जब ये पाक भारत जंग का जो मामला चल रहा था, बल्कि मिन्नतें की गई जिस पर क़यादत तो राजी थी लेकिन इमरान खान नहीं राजी थे। अब मैं आपको इस बयान को ज़रा थोड़ा सा राना सनाउल्लाह का गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक बयान आया था, रिलेट किया था कि भाई हम तो उसको छोड़ना चाहते हैं मगर वो खुद नहीं जब बाहर आना चाहता, हमारे लिए तो मुसीबत बना हुआ वो जेल में बैठा। तो आप लोगों को शायद ये बयान उनका याद होगा। तो जनाब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो आज फिर जनाब ये बात खुलकर सामने आ गई कि इमरान खान साहब किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे और ना ही वो बनेंगे। वो अपनी शराइत पे, अपनी कंडीशंस पे बाहर आएंगे, वो अवामी ताकत के तहत बाहर आएंगे। अब जनाब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा इम्तिहान जो शुरू होता है वो होता है तहरीक इंसाफ की क़यादत का। मैं उस क़यादत की बात नहीं करी जो कि रोज़ रोज़ जो है वो अपने बयानात बदलती है, जो कि अडियाला जेल के अंदर जाकर यू टर्न तो ले लेती है मगर वो इमरान खान साहब से बाहर मुलाकात करके आने के बाद जो है वो बात नहीं बताते जो इमरान खान साहब ने कहे हों। आज जनाब तस्करा करती चलूँ, अली अमीन गंडापुर साहब की भी वैसे तो मुलाकात हुई और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो कहा है कि वो जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने बयान दिया था ना फील्ड मार्शल पे कि आप फील्ड मार्शल बनने से बेहतर था कि अपने आप को बादशाह ही अनाउंस कर देते, मैं उस बयान को जो है वो इंडोर्स करता हूँ। जो बयान इमरान खान का है वही बयान मेरा है। अब ये अडियाला जेल से अंदर से होकर आने की करामात है या फिर ये किसी और के कहने पर यह बयान दिया गया है, इसके ऊपर भी अब सोचना होगा। क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस वक्त तक जो है उनकी जो अपनी एक पर्सनालिटी है या फिर उनका जो एक अपना करेक्टर है एज अ वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर होने के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है इमरान खान साहब ने माजी में बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज़्यादा इत्तमाद भी करते हैं। तो उसके बाद से जो है अली अमीन गंडापुर साहब 4 अक्टूबर के बाद जिस तरह से गारों में छुप गए थे और जनाब 12 ज़िले क्रॉस करके गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे, दूसरे एहतजाज में भी जिस तरह से उनको जाना पड़ा वहां से, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा शक व शबहात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बयान किए जा रहे थे
تو آج بھی اس حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ابھی تھوڑی بہت ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں سامنے آئیں گی. لیکن جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے ملاقات کے بعد، جب وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے یہی بیان کیا گیا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی ڈیل کی بات نہیں کر رہے، نہ ہی وہ ڈیل کریں گے، اور وہ اپنے بیانات پر قائم ہیں. ہاں جو پاکستان کے موجودہ حالات رہے ہیں پاک بھارت جنگ کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ان کا وہی بیان ہے کہ وہ مودی کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے وہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا. اب ہم بات کرنا چاہیں گے جو مین ٹاپک ہے اس وقت کا، دفاعی بجٹ پر آج فیصل واڈوا نے جو بیان دیا ہے، پہلے وہ سنیے. مارشل کی ہے، لیکن ہمیں ڈیفنس بجٹ سر بڑھانا پڑے گا. اب ہمیں فوج کی تمام فورسز کی تنخواہوں کو ڈبل کرنا پڑے گا، انسینٹیوز بڑھانے پڑیں گے، اپنے شاہی خرچے روکنے پڑیں گے، ڈیولپمنٹ پلانز روکنے پڑیں گے، اور اس میں ہم سب کو کلیکٹیولی ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اپوزیشن کے بغیر، حکومت کے بغیر، تمام الائی پارٹیز کے بغیر نہیں ہو سکتا. دل بڑا کرنا. فیصل واڈوا کا بیان. فیصل واڈوا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیصل واڈوا کا جو ہے ایک سیاسی کیریئر جو ہے یہ ماضی میں پہلے جو ہے وہ انصاف سے منسلک رہے ہیں، لیکن ابھی حالیہ الیکشن میں انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، کسی حلقے سے انہوں نے الیکشن جیتا نہیں، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے جناب سینٹ میں آ گئے ہیں، اور وہ بھی بلا مقابلہ سینیٹر جو ہے یہ ان کو منتخب کیا گیا تھا. کس ایما پر آئے، کس بل بوتے پر آئے، یہ سب جانتے ہیں. سب سے اہم چیز اس وقت فیصل واڈوا جو ہے وہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا کی زینت بنے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے تند و تیز قسم کے بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ باتیں بول جاتے ہیں جو کہ حکومت کے لوگ نہیں بول پاتے، مطلب ایسا اثر و رسوخ ہے. اب مین سوال یہ ہے جناب یہاں پر کہ فیصل واڈوا جو ہے وہ آخر سپوکس پرسن ہے کس کے؟ نہ تو ان کا ایم کیو ایم سے تعلق، نہ ان کا تحریک انصاف سے تعلق، نہ ان کا نون لیگ سے تعلق، نہ ان کا پی 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 سے تعلق. تو جناب ان کا تعلق کس جماعت سے؟ اب یہ صاحب خود بھی فرما چکے ہیں بارہا کہ بھئی میں تو انہی کا سپوکس پرسن ہوں، میں تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ہی سپوکس پرسن ہوں. تو مطلب آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں 3 گنا جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو مطلب پھر سوچنا یہ ہے کہ یہ فیصل واڈوا صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے یا پھر ان کو یہ بیان دینے کو کہا گیا ہے. اگر یہ بیان دینے کو کہا گیا ہے تو یہ کس نے بیان دیا ہے؟ پھر اس چیز کا بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں پاک بھارت جنگ میں جس طرح سے دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے، جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا، اہداف اپنے حاصل کیے گئے، ایک بڑی پر اثر جو ہے وہ جنگ لڑی گئی اور ایک منہ توڑ جواب دیا گیا. تو جناب اسی دفاعی بجٹ میں یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے ویسے کہ بھئی دیکھیں ہماری فوج قابل ہے، وہ حوصلے سے لڑتی ہے، وہ ایمان کی طاقت سے لڑتی ہے. تو دفاعی بجٹ پھر یہاں پر کہاں آ گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. اسی دفاعی بجٹ میں جو ہے اب تک پاکستان اتنا اچھا لڑتا آ رہا ہے، دشمن کو جواب دیتا آ رہا ہے، تو مطلب بڑھانا چاہیے، حق بنتا ہے. لیکن 3 گنا دیکھیں اب پاکستانی قوم پر تھوڑا سا ذرا کیا کہیں رحم کرنا چاہیے. تو دوسری طرف میں تذکرہ کرنا چاہوں گی فیلڈ مارشل کے حوالے سے. کافی زیادہ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا پر بھی جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے فیلڈ مارشل کی، جو ایک اعزازی جو آپ کو ایک اختیار دے دیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسکرپشنز بھی آ گئے ہیں اور ایکسپلینیشنز بھی آ گئی ہیں کہ فیلڈ مارشل کا آخر عہدہ ہے کیا، ان کے اختیارات کیا کیا ہیں. تو یہاں پر جناب میں آپ کو بتاتی چلوں ماضی میں بھی جو ہے 2016 میں جنرل راحیل شریف کو بھی فیلڈ مارشل بنانے کا کہا گیا تھا، مگر اس وقت کی ہائی کورٹ نے کہا تھا قانون میں اس وقت اس کی کوئی گنجائش نہیں. محمد مالک صاحب کے میں شو کا حوالہ دے رہی ہوں، انہوں نے اپنے شو کے پریویو میں یہ بات کہی تھی، میں کوئی ایسے بے سر و پیر بات نہیں کر رہی. اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو جناب پھر یہ قانون بدلے بغیر ہی فیلڈ مارشل کا اعزاز جو ہے وہ تھما دیا گیا. مطلب کیسے؟ یہ سوال ہے بھائی، ہم دیکھیں سوال تو کر ہی سکتے ہیں نا، سوچ تو سکتے ہی ہیں نا. پھر دوسری طرف محمد مالک کے ہی شو میں جو ہے وہ فیصل واڈوا صاحب نے جو ہے یہ بیان کیا تھا کہ بھئی فیلڈ مارشل جو ہے نا یہ تا حیات ہوں گے، تینوں فورسز کے سربراہ ہوں گے، باقی چیفز کی ایکسٹینشن وغیرہ کا بھی فیصلہ کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اور جناب پھر جب عقیل ملک وہاں پر جو نون لیگ کے ترجمان ہیں انہوں نے جب یہ بات بولی کہ قانون میں ایسا کہیں ہے ہی نہیں، تو پھر فیصل واڈوا صاحب نے بڑے دھڑلے سے بولا کہ بھئی قانون کا کیا ہے، قانون ہم بدل دیں گے. تو بھئی واقعی میں آپ مائے باپ ہیں، آپ قانون بدلے بغیر بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو ہے وہ چیزیں لے کر آ سکتے ہیں، کوئی بھی ایکسٹینشن لے سکتا ہے، کوئی بھی تعیناتیاں کر سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی
شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ بھئی آپ قانون نہیں بدل سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں جب آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ قوانین بھی بدل سکتے ہیں. دوسری طرف جناب ہمارے انصار عباسی بہت ہی اہم سینئر تجزیہ نگار صحافی، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے آرمی چیف کو بتایا کہ فیلڈ مارشل ایک غیر اسلامی رینک ہے. سلطنت برطانیہ میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کو فیلڈ مارشل کہتے تھے، اس لیے برطانیہ میں 141 فیلڈ مارشل ہیں. آپ کو خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے. تو جناب اب قوم انتظار کرے، بہت جلد جو ہے وہ امت مسلمہ کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی. بھائی یہ خوشخبریوں کا سال ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنی خوشخبریاں جو ہے پاکستانیوں نے سننی ہیں. اور مین سوال تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں آپ سہ بھی سکتے ہیں. اب جناب ہم بات کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے جو اعزازات ہیں جو نوازے گئے ہیں جناب ہمارے آرمی چیف صاحب کو، اس کا کریڈٹ کون لینا چاہتا ہے. اب نون لیگ کہیں پیچھے رہ جائے، نواز شریف صاحب کہیں پیچھے رہ جائے، شہباز شریف صاحب کہیں پیچھے رہ جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. جہاں جنگ کا سارا جو ڈیزائن تھا وہ نواز شریف صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ پورا حکمت عملی ڈیزائن کی تھی. یہاں پر اب میں آپ کو بتا دوں، رانا ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کا فیصلہ نواز شریف کا تھا اور وزیر اعظم کا تھا. پھر دوسری طرف جناب شہباز شریف بھی یہی فرماتے ہیں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ میرا تھا. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں نواز شریف سے مشاورت ضرور کرتا ہوں. اچھی بات ہے، آپ کو مشاورت کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ نے ان سے مشاورت کرنی ہے تو پھر آپ وزیر اعظم کس نام کے ہیں؟ تو ابھی یہ نہ ہو کہ 2 دن بعد پھر آپ کو جو ہے وہ گردن پہ ہاتھ مار کے بولا جائے کہ بھئی بتاؤ فیلڈ مارشل کا عہدہ کس نے دیا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سب ہو سکتا ہو. ماضی میں جناب یہی لوگ جو تھے وہ ایکسٹینشن کے کافی خلاف تھے. آپ ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہی مریم بی بی تھی جو کہتی تھی میں ایکسٹینشن جیسے کسی گناہ میں شامل نہیں ہوں. آج وہی جو ہے وہ کلیپے مار مار کے بتا رہی ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کے نام سے مجھے یہاں پر یاد آیا کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے دوبارہ سے سوشل میڈیا پر ان ہو چکی ہیں. اور جناب وہ ماں، سب کی ماں جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے. پاک بھارت جنگ کے دوران جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر، مریم نواز صاحبہ کا سوشل میڈیا، مریم نواز صاحبہ کا اپنا جو میڈیا ہے وہ بالکل خاموش تھا، سسری کی طرح سو رہا تھا. کوئی ایک بیان نہیں دیا گیا، مودی صاحب کو للکارا نہیں گیا، بھارت کو جو ہے وہ چکنا چور کرنے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا گیا. لیکن جناب جیسے ہی پاک بھارت جنگ ٹلی، جس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوئی، تو اب جناب مریم صاحبہ جو ہیں وہ پھر میدان میں آ چکی ہیں. ٹک ٹاک پہ ان کی دوبارہ سے واپسی ہو چکی ہے. آج پھر انہوں نے ایک یونیورسٹی میں جو ہے انہوں نے ایک فنکشن سے انہوں نے وہاں پر شرکت کی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر طالبان نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی میں آپ سے گلے لگنا چاہتی ہوں، تو وہ خود اٹھ کر وہاں پر گلے لگنے گئیں. تو یہ سارے صاحبہ جو ہیں یہ سب جو ہے وہ دوبارہ سے پھر کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، تاکہ جو ہے وہ داد وصول کی جائے، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی واہ واہ کروائی جائے. اور جناب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ان کو پاک بھارت جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا ان کو دکھ ہے 9 مئی کا. ابھی تک یہ دکھ یہ اپنے ساتھ لے لے کے گھوم رہی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے 7 اور 6 مئی کو دشمن نے اتنا ہمیں نقصان نہیں پہنچایا جتنا 9 مئی کو عمران خان نے پہنچایا. مطلب یہ سب جو ہے فوبیا کا شکار ہے شاید. یا ویڈیو سنیے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں. دوسری طرف جناب ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے تحریک انصاف کے اندر ایک ہلچل شروع ہو چکی ہے، جہاں پر پنجاب میں جو ہے وہ عالیہ حمزہ اور عباد فاروق، کے پی میں جو ہے وہ جنید اکبر جو ہے وہ حکمت عملی طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سندھ میں اب تک میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے ریلیاں تو نکالی، انہوں نے اجتماع بھی بہت کیے، لیکن جناب یہ اجتماع جو ہے حیران کن طور پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے نہیں تھے. ریلیاں نکالی، ان میں یا تو سندھ کے حقوق، سلام سندھ مارچ، سندھ امن مارچ، اس حوالے سے تو انہوں نے ریلی نکالی. لیکن جناب جہاں پر سندھ میں اتنا بڑا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملا، تحریک انصاف کو ملا، انہوں نے ایک بھی ریلی، ایک بھی اجتماع، ایک بھی ایسا کنونشن جو ہے وہ اس حوالے سے منعقد نہیں کیا کہ جہاں پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایجنڈا شامل کیا جائے. لیکن جناب دوسری طرف تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے 2 طرح کی تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک وہ گروپ ہے نظریاتی گروپ جو کہ عمران خان کے نظریے کو فالو بھی کرتا ہے، اس کو بیک بھی کرتا ہے، انڈورس بھی کرتا ہے. تو جناب انہی تمام نظریاتی کارکنان کی طرف سے ایک ایسی جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی، ایک ایسی جو ہے وہ تنظیم بنائی گئی جس کو نام دیا گیا رہائی تحریک سندھ. اب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے کنوینئر جو ہیں
तहरीक इमरान खान रिहाई तहरीक सिंध के कन्वीनर सईद आफरीदी हैं, डिप्टी कन्वीनर वजाहत सदीकी हैं और साबिक MNA सैफुर रहमान इसमें शामिल हैं, साबिक MNA अताउल्लाह एडवोकेट हैं और जनाब बहुत से ऐसे लोग हैं और फिक्सेट के बानी जो हैं वो आलमगीर खान भी इसमें मौजूद हैं। अब जनाब ये लोग जो हैं ये इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक तहरीक जो इन्होंने शुरू की है उस तहरीक को लेकर ये अंदरून सिंध की तरफ भी जो है वो रुख कर रहे हैं और एक मार्च का ऐलान किया गया है जो कि 23 और 24 और 25 मई को जो है कराची से सक्खर तक होगा। ये मार्च 3 दिन पर मुश्तमिल होगा और मार्च का आगाज जुमा के बाद होगा, नमाज जुमा के बाद से होगा और इसका आखिरी पड़ाव जो है वो सक्खर होगा। तो यकीनी तौर पर जो है ये जो नजरियाती लोग हैं इनकी तरफ से ये जो मूवमेंट एक स्टार्ट की जा रही है ये लोगों को मोबिलाइज भी करेगी, ये और नजरियाती कारकुनों को अपने धारे में शामिल भी करेगी और जनाब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो तहरीक है, ये जो लोग हैं इमरान खान की रिहाई में अपना एक भरपूर किरदार भी अदा करेंगे। तो जनाब अब देखना ये है कि वो लोग जो कि इमरान खान की रिहाई को लेकर वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं इमरान खान के साथ, क्या वो इस तहरीक में शामिल होते हैं। तो मेरा तो अपना एक ख्याल है कि जिस तरह से कराची में नजरियाती कारकुन ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस तहरीक में शामिल होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर नीयत देखी जा रही है कि काम करने वाले की नीयत क्या है। दूसरी तरफ अगर हलीम आदिल शेख साहब की जो काबीना है अगर उससे मुआवजा किया जाए तो वो सिर्फ अभी तक जो है वो एक फोटोजेनिक इकदाम जो है वो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और इस कमेटी के साथ उनके कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस कमेटी ने उसी डायरेक्शन में काम किया जो कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो मौजू साबित हुई तो यकीनी तौर पे उनकी काबीना फिर फेल नजर आएगी और